السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. آمين يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ عزیزی بہنیں، اللہ رب العزت کا انعام کرم احسان، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو سکون اطمینان والی زندگی عطا فرمائی اور صحت اور تندرستی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں شعبان کا مہینہ عطا فرمایا۔ آگے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان تک پہنچائے، رمضان کے مبارک مہینے کی ساعات، عبادتیں اور خوشیاں، اور اللہ رب العزت تن من دھن کے ساتھ اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحت بھی دے، تندرستی بھی دے، عافیت بھی دے، کہ ہم ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کو منائے، اللہ کو راضی کرے، اور اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ، جیسے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے جو شہداء تھے، شہدائے احد تھے، ان کی فضیلت کے بارے میں کچھ دیکھا ہے کہ شہید کی فضیلت کیا ہے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایماندار کی روح جو شہید ہو جاتا ہے وہ پرندے کی شکل میں جنت میں رہتی ہے، اور شہیدوں کی روح جیسے کہ پہلے گزر گیا ہے کہ وہ پرندوں کے دلوں میں جا کر رہتی ہے، یعنی وہ پرندوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے، وہ گرین کلر کے، اور کہتے ہیں کہ احادیث میں گزرا ہے کہ عام مومنین کی روحوں کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے، یہ اپنے طور پر آپ ہی اڑتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بہت بڑا مہربان ہے، زبردست احسانوں والا ہے، ہماری دعا ہے کہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایمان اور اسلام پر موت دے۔ آمین۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ شہید جن جن نعمتوں اور آسائشوں میں ہیں، ان سے بے حد مسرور، بہت ہی خوش ہیں، انہیں یہ بھی خوشی اور راحت ہے کہ ان کے جو پیچھے بھائی بہن، یہ ان کے خاندان والے اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں، ان کے پاس آئیں گے، انہیں آئندہ کا کچھ خوف نہ ہوگا، اور ان جو شہید ہو جاتے ہیں انہیں پیچھے چھوڑی ہوئی چیزیں جو دنیا چھوڑتے ہیں نا، اس کا خلق اور افسوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے۔ اب یہاں فرما رہے ہیں ایک روایت میں مطلب یہ ہے کہ وہ خوش ہیں، ان کے بھائی بند کی جو جہاد میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی شہید ہو کر ان کی نعمتوں میں ان کے شریک حال ہو جائے۔ جب شہید ہونے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انہیں یہ جب آنکھوں سے وہ عین الیقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں دی ہے، تو وہ یہ حسرت اور تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے جو جہاد میں لگے ہوئے ہیں کہیں دور مت جائے، فلسطین کو ہی دیکھ لے، یہ جو شہید ہو چکے ہیں، ہم کو ان کے ظاہری حالات نظر آ رہے ہیں، لیکن جو اللہ کے پاس ان کو انعامات اور اکرامات کی بارش ہو رہی ہوگی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ جانے والے جو جا رہے ہیں، بچے ہیں اور اس میں عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، معصوم معصوم ترین لوگ ہیں، آج ہمارے دل پہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے جب وہ ماحول کو ہم دیکھتے ہیں، وہ منظر کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو جانے والے ہیں تو یہ حسرت کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے جو رہ گئے، ہمارے اہل خاندان، اہل خانہ، تو وہ بھی آ جائے اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سدی فرماتے ہیں کیونکہ جب شہید دنیا سے چلا جاتا ہے، تکلیف اس کی صرف وہ حد تک ہوتی ہے جان نکلنے تک، اس کے بعد راحت ہی راحت ہوتی ہے۔ پھر اسے محسوس یہ ہوتا ہے کہ واقعی میں دنیا کی زندگی، دنیا کی تکلیف کوئی معنی نہیں ہے، یہ تو ابد الآباد کی جنت ہے، یہاں پر نعمتیں ہیں، دنیا کی ہر نعمتیں ہیں، یعنی وہ جنت کے ہر کونے میں بنا کسی اجازت کے اور بنا کسی روک ٹوک کے جو ہے تو سیر کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ تو اصل انجوائمنٹ اور اصل مقصد کیا ہے کہ دنیا سے ایمان کو بچا کر لے کے جانا، چاہے پھر دنیا ہماری کیسی گزر جائے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں سب کچھ مل جائے، سب مل گیا، بس میری
میں نے بہت کچھ مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے پوری نہیں کیا، میں نے یہ مانگا تھا وہ مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے، ہم یہ شکایت کے ٹوکرے لے کر بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، دنیا میں تو ہمیں آزمائش، اور بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ ایگزام کی جگہ ہے، اور اصل جو ہے، جو ہماری ثواب، اجر و ثواب جو ہمیں ملے گا، ہمیں جو امتحان کا رزلٹ ملنے والا ہے، تو وہ آخرت ہے۔ تو یہ دنیا جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ یہ آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، تو ہم یہاں کامیابی کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہر چیز میں ہماری کامیابی ہو جائے؟ ہر جگہ سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آزمائش ہوں گی، کسی کو کسی لائن سے ہوتی ہے اور کسی کو کسی لائن سے ہوتی ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کے زندگی میں تو کوئی آزمائش نہیں ہے، لیکن نہیں، ہم نہیں بتا سکتے۔ ہر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کوشچن پیپر دیا ہے، الگ الگ آزمائشوں سے، الگ حالات سے، الگ الگ پریشانیوں سے، الگ الگ دکھوں سے، کوئی ظاہری لائن سے ہوتا ہے، کوئی باطنی لائن سے ہوتا ہے، کوئی جسمانی لائن سے پریشان ہوتا ہے، کوئی ازدواجی زندگی میں پریشان ہوتا ہے، تو کوئی کوئی کسی بھی قسم سے جو ہوتا ہے انسان کاروباری لائن سے پریشان ہو سکتا ہے، کوئی اولاد کی لائن سے پریشان ہو سکتا ہے۔ تو یہ امتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ تو جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو وہاں محسوس ہوگا کہ سبحان اللہ، تو وہ جنت میں جانے کے بعد حسرت افسوس کیا کریں گے، اور یہ حسرت کریں گے کہ ہمارے جو بھائی بند ہے پیچھے، جو ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ ہے آخرت کی زندگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہید کو ایک کتاب دی جاتی ہے کہ فلاں دن تیرے پاس فلاں آئے گا، پس جس طرح دنیا والے اپنے کسی غیر حاضر کے آنے کی خبر سن کر خوش ہوتے ہیں، اسی طرح یہ شہداء ان شہیدوں کے آنے کی خبر سے مسرور ہوتے ہیں۔ شہیدوں کے پاس ایک نوٹ بک دی جاتی ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں دن فلاں تیرا رشتہ دار یہاں سے آ کر تجھے ملے گا، یعنی مرنے والے جا کر وہاں پر ملاقات کریں گے، تو وہ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا میں ایک دوسرے سے خوش ہوتے تھے آنے کی خبر سن کے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب شہید جنت میں گئے، وہاں اپنی منزلیں اور رحمتیں اور راحتیں دیکھے، تو جنت لگے، تو کہنے لگے کہ کاش کہ اس کا علم ہمارے ان بھائیوں کو بھی ہوتا جو اب تک دنیا میں ہی ہیں، تاکہ وہ جوان مردی سے جان توڑ کر جہاد کرتے۔ سبحان اللہ۔ ان جگہوں میں جا گھستے جہاں سے زندہ واپس آنے کی امید نہ ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشکل کام تو ہے واقعی میں۔ ہم چاہیں گے ہماری اولاد یا ہمارے گھر کے حضرات، بہن بھائی، ہم کسی کو تلوار لے کر بھیجے اور کہے کہ واپس نہیں آنا، یا کفن باندھ کر سروں پر بھیجے؟ مشکل کام ہے۔ حادثات موت ہو گئی تو اس کے اوپر صبر لازمی ہے، اور آ ہی جاتا ہے اور صبر کرنا ہی پڑتا ہے، علاج ہی کوئی ہے نہیں۔ لیکن ہم بنفس نفیس تیار نہیں ہوتے، ہمارے اتنے بڑے ایمان ہیں نہیں، لیکن انعام اتنے بڑے ہیں اس کے بتا رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد شہید جب دیکھتا ہے اس کی منزلیں، اس کی رحمتیں، اس کی راحتیں، یہ سب دیکھنے کے بعد وہ حسرت کرتا ہے کہ یہ جو ہے، یہ چیز جو میرے ساتھ ہو رہی ہے، اللہ اس کا علم میرے گھر والوں کو، میرے عزیز اقارب کو دے، تاکہ وہ بھی جان توڑ کر جہاد کرے، اور ایسی جگہ پر جہاں گھسے جہاں پر شہید ہی ہوتے ہو، تو وہ بھی ہماری نعمتوں میں حصے دار بنتے۔ پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ان کے اس حال کی خبر پہنچا دی۔ اللہ نے ان سے کہہ دیا، میں نے تمہاری خبر تمہارے نبی کو دے دی ہے۔ اس سے وہ بہت ہی مسرور اور محظوظ ہو گئے۔ کون؟ یہ جو احد کے صحابہ تھے، ان لوگوں کے ساتھ جو انعام ہوا تھا، تو وہ حسرت کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں تک یہ حال پہنچا دیتے کہ ہم کیسے ہیں اس حال میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہنچا دیا یہ خبر، اور ان کو بھی پہنچا دی، ان کو بھی کہہ دیا کہ تم فکر نہ کرو، ہم نے تمہارے گھر والوں کو تمہارے احوال کا پتہ دے دیا۔ بخاری اور مسلم میں بیر معونہ کا قصہ بیان ہو چکا ہے، جو 70 اشخاص انصاری صحابی تھے، ایک ہی دن صبح کے وقت سب کو بے دردی سے کفار نے تہ تیغ کیا تھا، جن کے قاتلوں کے حق میں ایک ماہ تک نماز کے قنوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، جن پر لعنت بھیجی تھی، جن کے بارے میں قرآن کی آیت اتری تھی کہ ہماری قوم کو ہماری خبر پہنچاؤ کہ ہم اپنے رب سے ملے
وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہو گئے، سبحان اللہ۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کو دیکھ دیکھ کر مسرور ہے، سبحان اللہ۔ پھر پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ہمراء الاسد والے دن یعنی احد کے دن حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باوجود زخموں سے چور ہونے کے جہاد پر کمر کس لی تھی۔ صحابہ زخموں سے چور تھے، لیکن جب ہمراء الاسد پر پہنچ کر اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر سے جو تم کو جا کر احد پر لڑنا ہے، مشرکین نے مسلمانوں کو مصیبتیں پہنچائی اور اپنے گھر کی طرف واپس چل دیے، لیکن پھر انہیں اس کا خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، مسلمان ہار چکے ہیں، زخمی ہو چکے تھے، ان کے بہادر شہید ہو چکے تھے، اگر ہم اور جم کر لڑتے تو فیصلہ ہی ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ ارادہ معلوم کر کے مسلمانوں کو تیار کرنے لگے کہ میرے ساتھ چلو، ہم ان مشرکین کے پیچھے جائیں تاکہ ان پر رعب طاری ہو، یہ جان لے کہ مسلمان ابھی ناطاقت نہیں ہوئے۔ احد میں جو لوگ موجود تھے صرف انہی کو ساتھ چلنے کا حکم ملا، ہاں صرف حضرت جابر بن عبداللہ کو ان کے علاوہ بھی ساتھ لے لیا۔ اس آواز پر بھی مسلمانوں نے لبیک کہی، باوجود یہ کہ زخموں سے چور تھے، خون میں شرابور تھے، صحابہ خون میں شرابور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، صحابہ کیسے تھے، کیسی شان تھی ان لوگوں کے، اللہ اکبر کبیرہ، کیسے ایمان تھے اور کیسی اللہ اور اس کے رسول پر جان نچھاور کرنے کے جو ہے تو ان کے اندر جذبات تھے۔ ہم حسرت کرتے نا کہ کاش ہم وہ صحابہ کے دور میں ہوتے، کاش ہم بھی جو ہے تو اللہ کے نبی کو دیکھتے، تو آج ہم یہ ایمان کے ساتھ ہوتے تو کیا ہوتے، یہ ہم سوچے کہ ہم ایسے ہیں مضبوط کہ ہماری تو نمازوں کے لیے آنکھ فجر میں نہیں کھلتی، ہم تو تہجدوں کے لیے نہیں اٹھتے، ہماری تو تھوڑی سردیاں بڑھ گئی تو ہمارے نخرے بڑھ جاتے ہیں، ہماری عبادتوں میں جو ہے تو خلل آ جاتا ہے، طبیعت خراب ہوئی یا پھر شادی بیاہ کی محفلیں ہی ہوئی یا کہیں جانا آنا ہو گیا تو ہماری نمازوں کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ تھے صحابہ، اگر ہم اس دور میں ہوتے تو سچ میں ٹھیک ہی ہوا کہ ہم اس دور میں نہیں ہیں، اگر اس دور میں ہوتے تو پکے منافق ہی ہوتے، اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، اگر اس سچویشن اور اس ایمانی کیفیت کے ساتھ ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت اکرمہ کا بیان ہے کہ جب مشرکین احد سے لوٹے تو راستے میں سوچنے لگے، نہ تو تم نے محمد کو قتل کیا، نہ مسلمانوں کی عورتوں کو پکڑا، افسوس تم نے کچھ نہ کیا، واپس لوٹو۔ جب یہ خبر اللہ کے نبی کو پہنچی، آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا، یہ تیار ہو گئے، مشرکین کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ہمراء الاسد تک یا بیر ابی عیینہ تک پہنچ گئے۔ مشرکین کے دل میں رعب اور خوف بھر گئے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزیں دی گئی تھی، اس میں سے یہ بھی تھا کہ 1 مہینے کی مسافت تک لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رعب رہتا تھا، خوف رہتا تھا۔ اب ہوا کیا دیکھیے کہ حضور بھی واپس مدینہ تشریف لائے اور احد کی لڑائی 15 شوال بروز ہفتہ کو ہوئی تھی۔ 16ویں تاریخ بروز اتوار منادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا دی کہ لوگوں دشمن کی طلب میں چلو، وہی لوگ چلے جو کل میدان میں تھے۔ اس آواز پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کل کی لڑائی میں نہ تھا، اس لیے میرے والد عبداللہ نے مجھ سے کہا تھا، بیٹے تمہارے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اسے تو نہ میں پسند کروں نہ تو کہ انہیں یہاں تنہا چھوڑ کر میں تم دونوں جہاد میں چلے جائے، ایک جائیں گا اور ایک یہاں رہیں گا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تم ہو جاؤ اور میں بیٹھا رہوں، اس لیے میری خوشی ہے کہ تم اپنے بہنوں کے پاس رہو، میں جاتا ہوں۔ اس وجہ سے وہ وہاں رہا، میرے والد آپ کے ساتھ آئے، اب میری عین تمنا ہے کہ آج مجھے اجازت دے دیجئے میں آپ کے ساتھ چلوں، چنانچہ آپ نے اجازت دے دی۔ کل والد صاحب شہید ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، اور بیٹے کو چھوڑا کہ چھوٹی چھوٹی تمہاری بہنیں ان کو کون ٹیک کیئر کرے گا، تو وہ حضرت عبداللہ رہ گئے۔ اب لیکن دیکھیے پھر جب نیکسٹ ڈے پھر سے اعلان ہوتا ہے دوبارہ، تو پھر یہ تیار ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں تیار ہوتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر اس غرض سے تھا کہ دشمن دہل جائے اور پیچھے آتا ہوا دیکھ کر سمجھ لے کہ ان میں بہت کچھ قوت ہے اور ہمارے مقابلے سے عاجز نہیں۔ قبیلہ عبداللہ شل کے ایک صحابی کا بیان ہے کہ غزوہ احد میں ہم دونوں بھائی شامل تھے، سخت زخمی ہو کر ہم واپس لوٹے، جب اللہ کے نبی نے منادی
اللہ کے نبی کے منادی نے دشمن کے پیچھے جانے کی ندا دی تو ہم دونوں بھائیوں نے آپس میں کہا، افسوس نہ ہمارے پاس سواری ہے کہ اس پر سوار ہو کر اللہ کے نبی کے ساتھ ہم جائیں، نہ زخموں کے مارے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ پیدل ساتھ ہو لے۔ افسوس یہ غزوے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہمارے بے شمار گہرے زخم ہمیں آج کے جانے سے روک دیں گے، لیکن پھر بھی ہم نے ہمت باندھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون تھے یہ؟ نوجوان تھے، فیوچر کا ٹینشن نہیں تھا انہیں، اولاد بچوں کا ٹینشن نہیں تھا، نہ ہی جو ہے تو آگے کی فکریں تھی۔ کس کی فکریں تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بلند کرنے کے لیے آواز آ گئی، اس کے لیے لبیک کہہ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ایمان تھے۔ مجھے اپنے بھائی کی نسبت ذرا ہلکے زخم تھے، جب میرے بھائی بالکل عاجز آ جاتے، قدم نہ اٹھتا تو میں انہیں جوں توں پھر جو تو کر کے ہم جو ہے تو لشکر تک پہنچ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ایمان تھا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عروہ سے کہا، اے بھانجے دونوں باپ انہی تیرے دونوں باپ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو ان کے جو والد تھے، مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے فرمایا، اے جابر، تمہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو زندہ کیا اور ان سے کیا کہا؟ جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے والد، اور اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو بیٹے کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، تو کہا کہ اے میرے بندے، اللہ تعالیٰ نے جابر ان کے والد کو زندہ کیا اور کہا کہ اے میرے بندے، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو کہا، اے اللہ، دنیا میں پھر مجھے بھیج دے تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو فیصلہ کر چکا ہوں کہ کوئی یہاں سے دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا۔ ان کا نام حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام تھا، انصاری تھا، اللہ ان سے راضی ہو، آمین۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے باپ کی شہادت کے بعد میں رونے لگا اور ابا کے منہ سے کپڑا ہٹا ہٹا کر بار بار ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ صحابہ مجھے منع کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، جابر، رو مت جب تک تیرے والد کو اٹھایا نہیں گیا، فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ کیے ہوئے رہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد والے دن شہید کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحیں سبز پرندوں کے دلوں میں ڈال دی، جو جنتی درختوں کے پھل کھائیں اور جنتی نہروں کے پانی پیے، عرش کے سائے تلے وہاں لٹکتی ہوئی قندیلوں میں آرام اور راحت حاصل کرے۔ جب کھانے پینے اور رہنے سہنے کی یہ بہترین نعمتیں انہیں ملے تو کہنے لگے، کاش کہ ہمارے بھائیوں کو جو دنیا میں ہیں ہماری نعمتوں کی خبر مل جائے تاکہ وہ جہاد سے منہ نہ پھیرے، اللہ کے راہ کی لڑائیوں سے تھک کر نہ بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، تم بے فکر رہو، میں یہ خبر ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مروی ہے، حضرت حمزہ اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ احد کے شہیدوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمانے لگے، جابر، کیا بات ہے، تم مجھے بہت غمگین نظر آتے ہو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے والد کل شہید ہو گئے، جس پر بار قرض بہت ہے، قرض کا بوجھ ہے، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، بہن بھائی ہیں، بہت سارے ہیں۔ آپ نے فرمایا، سن، میں تجھے بتاؤں، جس دن سے اللہ نے کلام کیا جس سے اللہ نے کلام کیا، پردے کے پیچھے سے کلام کیا، لیکن تیرے باپ سے آمنے سامنے بات چیت کی، فرمایا، مجھ سے مانگ، جو مانگے میں دوں گا۔ تیرے باپ نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجے، میں تیرے راہ میں دوسری مرتبہ شہید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ہمارے بارے میں سوچتے ہوں گے یا پھر ہمارے بارے میں فکر مند ہوں گے اور ان سے ملا دینا چاہیے تھا۔ تو جانے کے بعد کوئی انسان کسی کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہم ہی ہے کہ بس جو ہمارا چلے گیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، ہے نا، ہم ہمارے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں سوچتے ہیں، ایسی بات ہے۔
تو کہنے لگا پھر اللہ تعالیٰ میرے بعد والوں کو ان مراتب کی خبر پہنچا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تم یہ گمان مت کرو کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں کہ وہ ہرگز مردہ نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے پاس ان کو رزق ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد میں ہے شہید لوگ جنت کے دروازے پر نہر کے کنارے پر سبز گنبد میں ہیں، صبح شام انہیں جنت کی نعمتیں پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمراء الاسد تک پہنچے اور وہاں پر جو ہے تو وہاں سے ایک شخص گزرا اور اس نے جا کر یہ اللہ کی طرف سے ہوا کہ ابو سفیان کے پاس جو ریڈی ہو رہا تھا جنگ کے لیے، تو وہاں جا کر انہیں نے بہت کہا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ جو ہے تو بہت زیادہ غمزدہ بھی ہے اور غصے میں بھی ہے اور بہت طیش میں جو ہے تو وہ اب تمہاری دھجیاں اڑانے کے لیے آ رہے ہیں، اور جتنے لوگ بچ گئے تھے سارے اہل مدینہ جو ہے تو تم سے جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خوف ڈالا اور پھر وہ پیٹ پیچھے بھاگ گیا۔ آگے ہے دیکھیے، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ اور پھر فرما رہے ہیں کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، کہ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو، میرا خوف رکھو تم اگر ایمان والے ہو۔ چنانچہ اس آیت میں بھی رب رحیم کا ارشاد ہے کہ ان توکل کرنے والوں کی کفایت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بھی بڑھاتا ہے، اس کے توکل کو بھی بڑھاتا ہے اور اللہ اس کے لیے کفیل بن جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو لوگ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں ذلت اور بربادی کے ساتھ پسپا کیا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے شہروں کی طرف بغیر کسی نقصان اور برائی کے لوٹے، دشمن اپنی مکاری میں ناکام رہا، ان سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا کیونکہ انہوں نے اس خوشی کا کام انجام دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، نعمت تو یہ تھی کہ وہ سلامت رہے اور فضل یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے قافلے سے مال خرید لیا جس میں بہت ہی نفع ہوا، اس کل منافع کو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں میں تقسیم فرما دیا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اب وعدے کی جگہ بدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے، چنانچہ آپ وہاں پہنچے، یہ ڈرپوک آیا ہی نہیں، وہاں بازار کا دن تھا، مال خرید لیا جو نفع سے بکا، اس کا نام غزوہ بدر الصغریٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے تم کو دھمکاتا رہا تھا، لیکن گیدڑ بھبکیاں دے رہا تھا، تم کو چاہیے کہ ان سے نہ ڈرو، صرف میرا ہی خوف رکھو، کیونکہ ایمانداری کی یہ شرط ہے کہ جب کوئی ڈرائے دھمکائے، دینی امور سے تم کو باز رکھنا چاہے تو مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اس کی طرف سمٹ جائے، یقین مانے کہ کافی اور ناصر کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اب ہم کو یہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ ہم صرف جنگ احد کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، پچھلے دور کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ
آج کے دور میں بھی اگر کوئی دینی امور یعنی دین اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں یا احکام شریعت پر عمل کرنے میں کوئی انسان روڑا بنے اور رکاوٹ بنے اور ہم کو اس سے باز رکھنا چاہے، پھر وہ شروعات گھر سے ہی ہوتی ہے، شروعات گھر سے ہوتی ہے، سسرال سے ہوتی ہے، پھر جو ہے تو آس پاس کے ماحول سے ہوتی ہے، سراؤنڈ سے ہوتی ہے، جہاں کے ماحول سے ہم بلانگ کرتے ہیں وہاں سے ہوتی ہے، حکومت سے ہوتی ہے، جس یونیورسٹیز کالج میں ہم پڑھتے ہیں یا جہاں پر جس فارم میں ہم کام کرتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم کام کرتے ہیں وہاں سے ہوتی ہے کہ ہماری پھر ہے نا، ہوتا ہے نا کہ ہمارے پردے کے خلاف بن جاتے ہیں، شروعات یہاں سے ہوتی ہے، حجاب کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دینی امور میں کوئی انسان تم کو باز رکھنا چاہے، تمہیں ڈرائے دھمکائے، تو تمہارا کام ہے تم مسلمان ہو، مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کی طرف وہ سمٹ جائے، یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کون ہے، حامی ہے، ناصر ہے، کافی ہے، مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ ہم سے شکایت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ایسے حالات ہماری زندگیوں میں آنے لگے کہ کوئی ہماری زندگیوں میں اللہ کے حکموں پر عمل کرنے پر رکاوٹ بنے، بہت ساری بچیوں کو اور بچوں کو بھی یہ حالات واقعات پیش آتے ہیں کہ وہ بچے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں اور گھر والے رکاوٹ بنتے ہیں، بہت ایسے دیکھنے آتا ہے۔ بہت جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں رکاوٹ بنتی ہے مردوں کو دین کے راستے میں، یا پھر مرد حضرات، یہ تو بہت ہی میجورٹی کیسز یہ ہوتے ہیں کہ بیویاں بڑی نیک ہوتی ہے اور مرد حضرات کو جو ہوتی ہے نیکی ان کی ایک لمحہ نہیں بھاتی، یا پھر ان کا پردہ نہیں بھاتا، یا پھر ان کی جو تو شریعت نہیں بھاتی، یا تو پھر ان کی نمازوں سے ان کو پرابلم ہوتا ہے، یا نماز کا حکم کرنے سے ان کو پرابلم ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ اے، اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ لوگ تجھے اس کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، یہاں تک فرمایا تو کہہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، توکل کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو ان لوگوں سے جا کے ہاتھ اور گلے نہیں ملا لینا چاہیے، بلکہ ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ہمارے حجاب اور پردے پہ بات آتی ہے تو آنے دیں، لیکن جو تو ہم بالکل بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کیوں چھوڑے؟ اور وہ جگہ فرمایا اولیاء شیطان سے لڑو، شیطان کا مکر بڑا بودا ہے نا۔ نظر ہم کو آتا ہے کہ یہ تو حکومت کی طرف سے آرڈر آیا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں شیطان کا مکر جو فریب ہے، جو ہم کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑا ہے، لیکن بودا ہے، کھوکھلا ہے، اس میں جان نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ یہ شیطانی لشکر ہے، یاد رکھو شیطانی لشکر ہی گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے غلبہ یقیناً مجھے اور میرے رسول ہی کو ہوگا، اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ایک جگہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مراد ہے کہ ہماری زندگی، اللہ ہم سے کچھ نہیں چاہتے، اللہ کو چاہیے نہیں، اللہ کے خزانے اتنے بڑے بھرے پڑے ہیں۔ اگر ہم سے یہ سمجھتے کہ ہم ایک بندے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہے نا، سجدوں کی عوض جنت ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں، کوئی منظور نہیں۔ تو کیا بندہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ بے لوث عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو کہ میں منظور نہیں ہوں اور اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے؟ وہ مالک الملک کو تمہاری عبادت کی ضرورت ہے، میری عبادت کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تو ایسے مخلص، ہماری بے جان عبادتوں کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تو ایسے مخلص بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے عرش پر سجدے ریز ہے، پوری زندگی وہ فرشتے جو ہے تو سجدے کی حالت میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی دعاؤں کی حالت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری ایسے بے جان عبادتوں کی ضرورت ہے ہی نہیں، لیکن مدد سے مراد یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بن جائے، ہماری آخرت بن جائے، ہماری
اور ہم جب دنیا کو دین کے طریقے پر گزاریں گے، ہم سچ کا ساتھ رکھیں گے، اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں گے، حلال کمائی کمائیں گے، حلال طریقے سے زندگی گزاریں گے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے رکیں گے، اور ان چیزوں کو کریں گے جن کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، چاہے ہمارے نفس پر تھوڑی سی گرا گزر رہی ہو، اللہ کے احکام کو بخوشی اور بخوبی انجام دیں گے، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ مدد ہے۔ اور جہاں پر مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے وہاں ہم کھڑے ہوں گے، جیسے کہ آج فلسطین کی جو حالت ہے تو ہم دور سے بس دیکھ رہے ہیں، تو اور واقعی میں ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، لیکن ہم کر یہ سکتے ہیں کہ جو اسرائیل پروڈکٹس ہے اس کا ہم بائیک آؤٹ کریں۔ آج دیکھیے جیسے میک ڈونلڈ وغیرہ کی جو نقصان ہوا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے جب ان کو نقصان ہوگا، ان کی کمریں ٹیڑھی ہوں گی، تو پھر وہ چیزوں سے باز آئیں گے اور ان کو امپیکٹ پڑے گا۔ اگر یہی چیز ہم ان کو اتنی ساری پروڈکٹ ہے کہ ہم ان کا یوز کرتے ہیں، گویا ہم ایک چیز یوز کر کے ہم ان کے لیے ایک جو ہے ایک بوم لینے کی جو ہے تو استطاعت ان کے لیے پیدا کر دے رہے ہیں، تو گویا ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سپورٹ سے بھی بچے، دعائیں کرے، ہم نہیں جا سکتے ایسے ٹائم میں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو ایسی حکومتیں ہیں وہ جائے اور وہاں پر مسلمانوں کے لیے کھڑے ہوں۔ کل قیامت کے دن ان لوگوں سے تو پوچھوں گی جو عرب کنٹریز ہے، مسلم کنٹریز ہے، اور وہ باوجود طاقت کے اسرائیل کے خوف و دبدبے میں آ کر وہ ہمارے اپنوں کی، فلسطینیوں کی جو تو حفاظت اور تحفظ کے لیے، اور آج وہ کمپلیٹلی ڈیمولشڈ ہو گیا ہے، کمپلیٹ تباہ اور برباد ہو گیا ہے، تو وہ تباہ بربادی کو بدتمیز اللہ معاف فرمائے وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے نہ دلوں میں کچھ ہو رہا ہے، اور وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اسرائیل سے دبے ہوئے ہیں، ہے نا۔ آج ان کے ساتھ وہ پارٹیز کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہر چیز میں وہ شامل ہے، ہر بدتمیزی میں وہ شامل ہے، اور یہاں تک کہ وہ کافروں کے لیے اپنے کنٹریز میں جو تو عبادت گاہیں بھی بنا کر دے رہے ہیں، یہاں تک عالم پہنچا ہے۔ تو بس اللہ حفیظ والامان، لیکن اللہ یہاں فرما رہے ہیں اِن تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بالیقین ہم نے اپنے رسولوں کی اور ایمانداروں کی مدد دنیا میں بھی کریں گے، اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو عذر اور معذرت نفع نہ دیں گی، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ جو اللہ اور اس کے دین کو مدد نہیں کرے گا، نہیں سپورٹ کرے گا، اور ایسی جگہوں کی، ایسے انسانوں کی اور اپنے لوگوں کی مدد نہیں کرے گا، اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے باہر نہیں نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس دن ان کے خلاف گواہ کھڑے کریں گے اور ان کی معذرت قبول نہیں ہوں گی اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ان کے حسب نسب کو دیکھا جائے گا کہ تو عربی تھے، اجمی تھے، یہ یہاں سے بلانگ کرتے تھے، یا یہ قسم کے بادشاہ تھے، یا دنیا میں ایسی زندگی گزارتے تھے، بلکہ کیا ہے، دنیا میں زندگی کتنی اچھی گزار لو، جیسا ہمارا خاتمہ ہوگا اسی پر جو ہے تو دار و مدار جنت اور دوزخ کا ہے، اچھے اور برے گھر کا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کا مصداق بنائے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارے دل میں ملال ہو، اور اللہ تعالی ہمیں کچھ تو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو ہے تو ان کا ساتھ دیں، اور آج ان پر وقت ہے، نہیں معلوم کہ جو عالم میں چنگاری لگتی ہے، جنگل میں جب آگ لگتی ہے تو پورا پورا جنگل دہک اٹھتا ہے، اور پھر وہاں کے جانور بے جان اور معصومین بھی جو ہے تو ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو عالم اسلام کے اندر آگ لگنا، عالم اسلام کی جو ہے تو ایک کنارے پر ہی آگ کی چنگاری کا لگنا پورے عالم اسلام کو اور وہاں ان کے لوگوں کو، ان کے معصوموں کو خطرہ ہے، تو اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت تن من دھن سے ہمیں قبول فرمائے، اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو فلسطین کے حالات ہے اللہ رب العزت اس کی بازیابی کے فیصلے فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سے بھی ایسا کام لے لے کہ ہم ان کی مدد کریں، نصرت کریں، اور ہمیں اس آیت کے مصداق ہو جائے کہ تنصر اللہ ینصرکم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔